حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. میں بڑے ادب کے ساتھ منبع وضو و کمال خطیب بے مثال حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر تنظیم عالم صاحب قاسمی استاذ عزیز دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد سے عرض کروں گا، آپ گل ہیں، مہک ہیں، شفق ہیں، چمک ہیں. آپ گل ہیں، مہک ہیں، شفق ہیں، چمک ہیں. ان لفظوں میں پوشیدہ ہے تصویر آپ کی. آئیے ان چند شعروں سے ہم اپنے قائد کا استقبال کرتے ہیں. باہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم. باہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم. کہکشاں ہو، پھول ہو، عطر ہو، عنبر ہو تم. آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، باعث فخر چمن ہو، شمع روشن تر ہو تم. حضرت والا سے ادب و درخواست ہے کہ حضرت والا آئے اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں اور اخیر میں دعا سے جو ہے اس مجلس کا اختتام فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن او كما قال علیہ الصلاة والسلام. حضرات محترم، برادران مکرم، یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کے تقریباً 11:30 بجنے والے ہیں اور آپ حضرات طلبہ کے بھی تقاریر اور ان کے جو علمی مظاہرے تھے وہ بھی آپ سن رہے تھے اور پھر آپ نے تو اہم بزرگوں کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی ہے. وقت کی نزاکت کے اعتبار سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، پھر دعا ہو جائے گی. دیکھیے، کوئی بھی جو مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے اس میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، 2 حصہ ہوتا ہے. اس میں ایک حصہ ہوتا ہے جس میں مدرسے کے طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا جاتا ہے. اس میں نعتیں ہوتی ہیں، اس میں تلاوت ہوتی ہے، اس میں تقریریں ہوتی ہیں، مکالمے ہوتے ہیں. اور ان تعلیمی مظاہروں کا مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ ہمارے یہاں تعلیم کس طرح ہو رہی ہے. آپ کا اگر تعاون ہمارے ساتھ ہے، اگر مدرسے کو آپ نے تعاون کیا ہے، مدرسے کی امانت ہے، تو آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ کا پیسہ ان طلبہ پہ لگایا جا رہا ہے جو طلبہ آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے اور مرنے کے بعد بھی یہ طلبہ آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. یہ مرنے کے بعد جہاں جو قبر کی منزل ہے، جب یہ طلبہ قرآن پڑھیں گے تو اس کا ثواب ان کو ملے گا. اور حدیث میں آتا ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ان طلبہ کی تلاوت قرآن کی وجہ سے وہ لوگ جو عذاب میں اگر خدا نہ خواستہ اپنے عمل کی بنیاد پہ اگر وہ عذاب میں اگر مبتلا ہو تو ان کی
یہ مدرسہ احیاء العلوم جو ہے یہ اپنے حسن تربیت اور حسن تعلیم کے اعتبار سے شہر کے معروف مدارس میں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ صحیح سمت کی طرف رواں ہے۔ میں بہت دنوں سے یہاں کے نظام کو جانتا ہوں، مولانا عبید اللہ صاحب اور اسی طرح مولانا غلام حیدر صاحب اور لوگ جو بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جٹے ہوئے ہیں کہ یہ
جو قوم مسجدوں میں پیچھے رہتی ہے وہ قوم ہمیشہ تنزلی کی شکار رہتی ہے. ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ آگے نہیں بڑھاتا جو لوگ مسجدوں میں پیچھے رہیں، جو لوگ قرآن پڑھنے میں پیچھے رہیں، اللہ کو یاد کرنے میں پیچھے رہیں. تو پہلی چیز ہے مسجد، یہ دین کا مرکز ہے، یہ عبادت کا مرکز ہے، خدا کو یاد کرنے کا مرکز ہے. لہذا مسجدوں سے ہم اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں، اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، گہری وابستگی ہونی چاہیے. اور دوسرا جو میم ہے وہ میم مدارس کا ہے. مدارس سے ہم جڑے رہیں، مدرسے سے ہم جڑے رہیں. اگر آج ہم ان مدرسوں سے نہیں جڑے رہیں گے، ہندوستان میں بہت سے مسائل ہیں. آج ہماری شہریت کا مسئلہ ہے، اقتصادیات کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، ہماری جان کے تحفظ کا مسئلہ ہے، عزت و آبرو کے تحفظ کا مسئلہ ہے. لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ آج یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. آج کتنے فتنے ابھر
ہمارے معاشرے میں بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے انجینئر، اب یہاں حفاظ، اب یہاں علماء اور دردمند علماء پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی تعلیم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، مربوط ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اتبعوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ، یعنی جب تمہارا بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو سب سے پہلے انہیں کلمہ سکھاؤ۔ تیسری بات اور آخری بات کہ جو تیسرا جو میم ہے وہ ہے مولوی، یعنی مولویوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، کہ جو جن سے آج عموماً نفرتیں پائی جا رہی ہیں، جن سے آپ لوگ اٹیچ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہی کھیل کھیلا گیا تھا اسپین میں 850 سال حکومت کے بعد بھی وہاں عیسائیوں کے قبضے میں ہے آج اسپین۔ 850 سال کے بعد وہ قرطبہ اور وہ جامع مسجد، وہ قلعہ الحمرا جہاں کے نمازیں پڑھی جاتی تھی، جن کے شاہی محلوں میں تہجد کی نماز میں سسکیوں کی آواز آیا کرتی تھی، لیکن جب سسکیاں ختم ہو کر کے جب وہاں ناچ و گانا ہونے لگا، رقص و سرور ہونے لگا، اللہ نے 1494 ہجری میں وہ وہاں سے لے کر کے 1494 عیسوی میں حکومت ان کے ہاتھ سے لے کر کے عیسائیوں کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ اور 1627 میں علامہ مغری رحمۃ اللہ علیہ نے جب نفسالدین لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے پوتروں کو 850 سال تک جن کے خاندان نے حکومت کی تھی، 850 سال تک ان کے پوتروں کو میں نے دیکھا دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے۔ آپ نے نہیں دیکھا ابھی 2 دن پہلے رپورٹ آئی ترکی میں، ایک آدمی 40 منٹ پہلے کروڑوں میں اربوں کا مالک تھا، ایک دم سے ایسی تمام چیزیں ساری بلڈنگیں ایسی
ان کے اساتذہ کو، ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ مدرسہ جو صحیح سمت کی طرف رواں ہے اور شہر حیدرآباد کے ترقی یافتہ مدرسوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ترقی یافتہ مدرسوں میں پودا جب اٹھتا ہے تو چلتے وقت کوئی اگر بکری کا بچہ بھی پاؤں رکھ دے تو وہ پودا کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ نگرانی کرتے کرتے پودا آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، تمام درخت بن جاتا ہے. ویسے ہی یہ پودا پہلے چھوٹا تھا، اس کے بعد آگے بڑھا آگے بڑھا، آج درجنوں بچے حافظ بن چکے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ تمام درخت کی شکل میں تبدیل ہوگی اور حیدرآباد کے یونیورسٹیوں میں ان کا شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے پڑھانے والے کو بھی جو لوگ چند پیسے لے کر کے پڑھا رہے ہیں اور شبانہ روز محنت کر رہے ہیں، چار مینار کے نقش و نگار کو لوگ دیکھتے ہیں لیکن کس نے ہاتھوں نے بنایا ہے، کن ہاتھوں نے، انسان بھول جاتا ہے. ان کی محنتیں ہیں، جو ان کی دعائیں ہیں، جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی خیر مدد فرمائے اور آپ تمام حضرات کو اس کا بہترین بدلہ فرمائے کہ آپ مغرب سے لے کر کے ابھی تک آپ بیٹھے ہیں. میں انہی بات پر اپنی بات کا اختتام کرتا